بسم اللہ الرحمن الرحیم 35 ہجری مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے دستے مبارک پر خلافت کی بیعت کی گئی۔ آپ عشرہ مبشرہ میں سے ایک، 6 اصحاب شورا میں سے بھی ایک، اور ان لوگوں میں سے بھی تھے جن سے بوقت وصال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی تھے۔ آپ شدید گندم گوں، بڑی بڑی سرخی مائل آنکھیں، پیٹ بڑا، سر کے اگلے حصے کے بال اڑے ہوئے، قد تقریباً چھوٹا، داڑھی بڑی جس نے آپ کے سینے اور دونوں کندھوں کو بھرا ہوا تھا۔ آپ کے سینے اور کندھوں پر بہت بال تھے، خوبرو، نو عمر اور آہستگی کے ساتھ زمین پر چلنے والے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر ملی تو آپ فوراً ان کے گھر پہنچے۔ وہاں دیگر صحابہ کرام پہلے سے موجود تھے۔ انہوں نے آپ سے کہا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تو شہید کر دیے گئے ہیں اور لوگوں کو بغیر امام کے نہیں چھوڑا جا سکتا، لہٰذا آج ہم روئے زمین پر آپ کے علاوہ کسی کو خلافت کا حقدار نہیں سمجھتے، اور نہ ہی کوئی ایسا شخص ہے جو اسلام میں آپ پر سبقت رکھتا ہو، اور نہ ہی کوئی ایسا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ سے زیادہ قرب اور رشتہ داری رکھنے والا ہو۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ یہ بار آپ اپنے کندھوں پر اٹھائیں اور لوگوں کو بے چینی کی کیفیت سے آزادی دلائیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بہتر یہی ہے کہ تم کسی اور کو اپنا امیر بنا لو اور مجھے اس کا وزیر رہنے دو۔ یہ آپ کی مدبرانہ سوچ تھی جو حالات کو مد نظر رکھے ہوئے تھی۔ آپ دیکھ رہے تھے کہ جن حالات سے امت اس وقت دو چار ہے، خلافت میں سوائے تفرقہ کے کوئی بھلائی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ جلد ہی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو سزا دینے کی آوازیں بلند ہونا شروع ہو جائیں گی۔ مگر اس کمرے کا ماحول کچھ اور ہی تھا جہاں آپ اس وقت کھڑے تھے۔ وہاں ایک تو صحابہ کرام کا جمع غفیر تھا، اور دوسرا وہ باغی بھی ہزاروں کی تعداد میں تھے جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا۔ اگر ہم یوں کہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بار خلافت اٹھانے کے لیے درخواست نہیں بلکہ مجبور کیا جا رہا تھا تو یہ بات غلط نہ ہوگی۔ آپ نے فرمایا، اگر تم لوگ مجھے مجبور کرتے ہو تو یہ بیعت یہاں بند کمرے میں نہیں ہوگی بلکہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں سب لوگوں کے سامنے ہوگی۔ مگر ایک قول یہ ہے جو امام ابن کثیر علیہ رحمہ نے البدایہ والنہایہ میں بیان کیا ہے کہ جب لوگوں نے بہت زیادہ اصرار اور دباؤ سے کام لیا تو آپ انہیں چھوڑ کر بنی عمرو بن مبدول کے باغ کی طرف چلے گئے اور اس کا دروازہ بند کر لیا۔ لوگوں نے آپ کا تعاقب کیا اور جا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ لوگ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہما کو بھی اپنے ساتھ لائے تھے۔ انہوں نے آپ سے کہا، اس امر کا امیر کے بغیر رہنا ممکن نہیں، اور وہ بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر اصرار کرتے رہے۔ بالآخر آپ نے ان کی بات مان لی تو سب سے پہلے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور بیعت کی۔ حضرت طلحہ چونکہ ایک جنگ کے دوران اپنے ایک ہاتھ سے معذور ہو گئے تھے، تو جب آپ نے بیعت کی تو حبیب بن زہیب جو کھڑا وہاں دیکھ رہا تھا کہنے لگا، جس بیعت کی ابتدا کٹے ہاتھ سے ہوئی ہو وہ کبھی مکمل نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد آپ مسجد تشریف لے آئے اور منبر پر چڑھے۔ اس وقت آپ نے ایک تہمد اور چوغا پہنا ہوا تھا اور سر پر خز کا امامہ اور پاؤں میں چپل اور ہاتھ میں کمان تھی جس پر ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ لوگوں نے آپ سے بیعت کرنا شروع کر دی۔ اتنے میں کچھ لوگ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہما کو پکڑ کر لے آئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا، آپ بھی بیعت کریں، تو انہوں نے فرمایا، جب سب لوگ بیعت کر لیں گے تو میں بھی بیعت کر لوں گا، لیکن میری ذات سے آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے گی۔ اس کے بعد لوگ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو بھی کھینچ لائے۔ انہوں نے بھی وہی جواب دیا جو حضرت سعد نے دیا تھا۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کوئی ضامن پیش کرو۔ ابن عمر نے فرمایا، میرے پاس کوئی ضامن نہیں ہے۔ اس پر مالک اشتر نخعی جو کہ پاس ہی کھڑا تھا کہنے لگا، مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن ماروں۔ جس پر مولا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انہیں چھوڑ دو، میں نے ان کے بچپن سے لے کر اب تک ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ جب سب لوگ بیعت کر چکے تو لوگ حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہما کو پکڑ کر لے آئے۔ اب چونکہ یہ فارمل بیعت ہو رہی تھی تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے پسو پیش کیا، جس پر مالک اشتر نخعی تلوار کھینچ کر کھڑا ہو گیا اور بولا، خدا کی قسم، اے طلحہ، یا تو بیعت کر لے ورنہ میں یہ تلوار تیری پیشانی میں بھونک دوں گا۔ اس پر حضرت طلحہ نے فرمایا، میں اس سے بھاگ کر کہاں جا سکتا ہوں؟ چنانچہ آپ نے بھی بیعت کر لی۔ پھر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے بھی بیعت کی، جس کے بعد آپ کی جماعت کے لوگوں نے بیعت کی۔
امام طبری و امام کثیر علیہ رحمہ ایک راوی سے کہتے ہیں کہ حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما نے خواہش ظاہر کی کہ ہمیں کوفہ و بصرہ کی امارت دی جائے۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم میرے ساتھ رہو، تمہیں وہاں ضرور حاکم بنا کر بھیج دوں گا۔ ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ جس میں حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں اپنی جانوں کا خوف تھا جس کی وجہ سے ہم نے بیعت کر لی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں حضرات حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے 4 ماہ بعد مکہ چلے گئے تھے۔ اس کے علاوہ مصنف تاریخ طبری نے جلد 100 میں ایک اور روایت نقل کی ہے کہ جس میں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہمارے لیے اس بیعت کی اس سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں کہ جیسے ایک کتا مجبوراً زمین پر ناک رگڑ رہا ہو۔ الغرض بیعت خلافت مولا علی علیہ السلام ہو چکی تھی، ماں سوائے چند افراد کے باقی سب ہی بیعت کر چکے تھے۔ ان چند افراد میں جنہوں نے بیعت نہیں کی تھی ان میں حضرت حسان بن ثابت، نعمان بن بشیر، ابو سعید الخدری، سعد بن ابی وقاص اور اسامہ بن زید رضوان اللہ علیہم اجمعین وغیرہ شامل تھے۔ انہوں نے شام کی طرف کوچ کیا۔ بیعت خلافت مولا علی علیہ السلام سے متعلق ایک اور لمبی روایت بھی ملتی ہے جسے ہم اپنی اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ یہاں ایک اور بات ہم اپنے ناظرین کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ بیعت خلافت سے پہلے مولا علی رضی اللہ عنہ جن خدشات کی وجہ سے بار خلافت اٹھانے سے گریز کر رہے تھے ان کی ابتدا پہلے ہی دن ہو چکی تھی، مگر آپ نے تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید تفرقہ و فساد سے بچانے کے لیے بار خلافت اٹھایا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے پہلے خطبہ کے بعد مصریوں نے جب آپ کو وارننگ دی تو آپ نے ان کی دھمکی کا جواب بھی دھمکی سے ہی دیا اور کسی قسم کا دباؤ برداشت کرنے سے انکار کر دیا۔ مصریوں نے کہا اے ابو الحسن اسے یعنی خلافت کو لے لیجئے، ہم امارت کو رسے کی طرح بٹ دیں گے۔ شیروں کا حملہ جھاڑوں کے شیروں کی طرح ہوتا ہے اور وہ ایسی تلواروں کے ساتھ حملہ کرتے ہیں جو دودھ کے تالابوں کی طرح ہوتی ہیں، اور ہم بادشاہ کو رسی کی طرح نرم نیزوں کے ساتھ چوٹ لگاتے ہیں حتیٰ کہ وہ بغیر سامنے آئے بل کھاتا ہے۔ اس کے جواب میں مولا علی علیہ السلام نے فرمایا اگر میں عاجز آ گیا تو میں معذرت نہیں کروں گا، اور اس کے بعد میں عقل مند اور طاقتور بن جاؤں گا، اور جس دامن کو میں گھسیٹتا ہوں اسے اٹھا دوں گا اور منتشر اور پراگندہ معاملے کو یکجا کر دوں گا۔ اگر غالب آنے والا جلد باز مجھ سے جھگڑا نہ کرے یا وہ مجھے چھوڑ دے اور ہتھیار سبقت کریں۔ الغرض یہ ایک اشارہ تھا جو باغیوں کو دینا ضروری تھا جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ناحق قتل کیا تھا۔ دوستو آج سے ہم خلافت مولا علی علیہ السلام سے لے کر جنگ جمل، جنگ صفین اور آپ کی شہادت تک کے مفصل اور مستند واقعات کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ آپ کے علم میں بیش قیمت اضافے کا باعث بنے گا۔ ویڈیو روزانہ کی بنیاد پر اپلوڈ کی جائے گی۔ اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ فرمائیں۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔